بندوں سے پیار میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں علم دین سیکھنے اور آپ تک بہت سے سوالات کے جوابات پہنچانے کا ذریعہ یہ پروگرام جو کہ ہم ٹی وی ون پہ گزشتہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں، یہ میرے لیے بھی خوش نصیبی ہے کہ میں اس پروگرام کو ہوسٹ کرتا ہوں، اور ہم تمام کے لیے اس بات میں بڑی خوشی کی بات ہے جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند و جانشین ہیں۔ جی ہاں، میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، رمضان المبارک ہے، بہت سے ٹاپکس ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنے کا عوام کی جانب سے بھی ہوتا ہے کہ یار آپ اس ٹاپک پہ گفتگو کریں۔ کل ہم نے جس طرح استقبال رمضان کے حوالے سے بات کی تھی تو کچھ چیزیں اس میں مسنگ ہوتی ہیں جو کہ اگر ہم شروع میں ہی اس کو گرپ میں لے آئیں یا اس کو کنٹرول کر لیں تو ہمارے روزہ اور اس کے درمیان ہونے والے معاملات جو ہے نا بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ روزہ اور ہماری ذمہ داری، تو ایک طرف ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن شاید ذمہ داری بھول جاتے ہیں، تو ہم اس پہ گفتگو کریں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ بندہ پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کا۔ بے شک۔ جب ہم ایمان مفصل، ایمان مجمل، ایمان کی صفتیں پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم اس کے پابند ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایف بٹ اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں۔ بالکل۔ اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ جو بھی احکام ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے ہیں، ہماری کامیابی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو کرتے ہیں اس پہ ہمارا جسمانی، ایمانی، روحانی اور اخروی فائدہ ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ اللہ کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے نہیں ہے، ایکسرسائز کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو اسمارٹ یا ٹرم کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اور اتنا بڑا انعام کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ کیا بات۔ تو جس عمل سے بندے کو خدا مل جائے وہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اگر کوئی اس مہینے کو پائے اور اہل ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، اور پھر روزہ نہ رکھے تو دنیا بھر کی نعمتیں اس کے لیے کسی کام کی نہیں ہیں۔ بے شک۔ یعنی اس کو روزہ رکھنا ہے۔ لوگ بہانے بنا لیتے ہیں چھوٹی سی تکلیف پر، معمولی سی بیماری پر، تو بہانے نہ بنائے، روزہ رکھے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر۔ اور آگے فرمائے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ ہم فاقہ کر لیتے ہیں، فاسٹنگ، پرہیز کر لیتے ہیں، تو رب تعالیٰ کے کہنے پہ کیوں نہیں کرتے جس نے ہمیں بنایا ہے؟ یہ ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں ہے، ورنہ میں اپنے آپ کو جوانی میں ہی رکھوں، بوڑھا ہونے سے روک لوں، میرے جسم پہ جھریاں، رنکلز نہ آئیں، میں اپنے آپ کو روک سکوں، ایسا تو نہیں ہے، میری مرضی تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ رکھا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو خوش دلی سے قبول کریں، اس کا احترام کریں اور اس کی شرائط کو پورا کریں۔ بالکل۔ علامہ صاحب، ایک چیز بڑی دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم نفلی روزے رکھتے ہیں اور یہ فرض روزہ ہوتا ہے، تو فرض روزہ ظاہر سی بات ہے ہم نے رکھا ہے تو پورے جتنے بھی مسلمان ہمارے ارد گرد معاشرے میں ان تمام لوگوں نے رکھا ہوتا ہے، تو کچھ ذمہ داری ہماری گھروں پہ بھی ہوتی ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا روزہ رکھتے ہی سب کے مزاج میں ایسی تیزی آئی بھی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور سیم کیس ان کارپوریٹ لائف کے جب وہ آفیسز جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ مسائل رہتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ بریک کے بعد پہلے گھر کے حوالے سے گفتگو کریں کہ گھر میں کیا ہماری ذمہ داری ہوگی، کیونکہ خواتین سے لڑنا یا گھر میں بچوں کے ساتھ معاملات، اور اس کے بعد ان کی جو کارپوریٹ لائف ہے اس کے اوپر۔ ناظرین کرام، بریک کی جانب چلتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور روزے کے دوران جو گھروں پہ ہماری ذمہ داری ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔
बस बंदों से प्यार में है। जी नाज़रीन इकराम, एक तवील वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत हैं। यकीनी तौर पर इसमें आपको तकलीफ़ भी होती है, मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। अल्लामा साहब, ब्रेक से कबल हम जो है गुफ्तगू कर रहे थे रोज़े के दरमियान हमारी ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं घरेलू मामलात में, उसके बाद हम एक कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं, फिर उसके हवाले से भी गुफ्तगू करना चाहेंगे। मैं भी अपने तमाम नाज़रीन से माज़रत चाहता हूँ। चैनल वालों के लिए इश्तिहारात बहुत अहम होते हैं, हमारी गुफ्तगू अहम नहीं होती, आपको इंतज़ार करना पड़ता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। औरत घर की वो भी मुसलमान है, उस पर भी रोज़ा फ़र्ज़ है। रोज़ा फ़र्ज़ करके उसका काम पकौड़े या समोसे बनाना नहीं है, इबादत उसके लिए भी है। वो ये पकौड़े समोसे बनाएगी, नेकी की नीयत से उसको भी सवाब मिलेगा। यकीनी तौर लेकिन हम उनको अप्रिशिएट करने की बजाय, उनसे ताउन करने की बजाय उन्हें सुनाएं कि जी इसमें नमक रह गया है, इसमें ये रह गया है। वो आग के सामने रोज़े की हालत में बैठी हुई है, उसको पसीने भी आ रहे हैं, तकलीफ़ भी हो रही है, तो उसकी थोड़ी सी हौसला अफजाई कर दें, मीठे बोल दें। लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, लोग कह देते हैं जी आप तो ज़ोहर के बाद चले जाएं किचन में, आपके ज़िम्मे कोई नमाज नहीं है, बस आपने ये काम करना है। ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल जिस तरह नमाज आप पर फ़र्ज़ है, उस पर भी फ़र्ज़ है। हो सकता है उसको बच्चे भी तंग कर रहे हों, उसने उनको भी देखना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम काज में हाथ बटाते थे अज़वाज मुतहरात का। ये पैगाम है उन शौहरों के लिए जो सिर्फ़ ऑर्डर चलाते हैं। बर्तन उठाना अपनी तौहीन समझते हैं, रख देना अपनी तौहीन समझते हैं। ये उनके लिए पैगाम है कि वो हाथ बटाते थे। अगर आपने उनके साथ मिलकर कोई काम कर लिया है तो आपकी शान कम नहीं हो जाएगी, कमी नहीं आती। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि घर के माहौल को ऐसा रखना, रोज़ा रख के आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे, भले ऑफिस में हैं या घर में हैं। रोज़ा आपने अल्लाह के लिए रखा है। आपका पियून जो है, जिसको आप चपरासी कहते हैं, उसने भी रोज़ा रखा होगा। बिल्कुल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों को रिहा फरमाते थे, लोगों के लिए कहते थे कि दूसरों के साथ ताआवुन, यानी उनके काम में नरमी करें। मजदूरों के साथ जो औकात में कमी लाई जाती है, माफ़ कीजिएगा, आसानी करें दूसरों के लिए, उनके साथ भलाई करें। मगर यहाँ मुआशरे में अव्वल तो एहतराम रमज़ान रुखसत हो गया। बिल्कुल। रेस्टोरेंट बंद होते थे, जो रोज़ा नहीं रखते थे वो शर्माते थे लोगों के सामने सिगरेट पीने से, खुलेआम खाने पीने से। अब ये भी नहीं रहा, अगर कोई उनको कुछ कह दे तो वो लड़ने पे आ जाते हैं। अच्छा, रोज़े में चूँकि भूख की वजह से थोड़ा सा आपके अंदर गर्मी आती है, तो लड़ाई बड़ी जल्दी हो जाती है। अच्छा, हर एक को पहुँचना है, हर कोई यही चाहता है कि मेरे लिए आसानी हो जाए, सौदा लेने में भी, गाड़ी चलाने में भी, मुझे सड़क खाली मिले। तो आपके साथ दूसरे भी रह रहे हैं, सड़क पर जितना आपका हक है दूसरे का भी हक। लेकिन मुश्किलात ना की जाए। हमारी हुकूमत इस मामले में कोई लोगों से ताउन नहीं करती है, कोई ऐसा माहौल बनाने में मदद नहीं करती है। कुछ लोग तंजीमी ऐसे कारकुन खुद ट्रैफिक संभालने के लिए आ जाते हैं, मैंने देखा था उसमें ऐसा वो करते हैं ऐसा। इसी तरह वो माहौल को, मस्जिदों के गिर्द सफाई रखना या रास्ते में रुकावट ना बनना, ये मिजाज चला गया। तो रमज़ान तो रहमत बनकर आया था, हमारे रवैयों ने उसको ज़हमत बना दिया। हमने उसके लिए ऐसा कर लिया तो फिर हमें भूखा प्यासा रहने के सिवा कुछ नहीं मिलता। रोज़ा एक ढाल है, उसमें सुराख कैसे होता है? झूठ बोल दिया, गीबत कर दी, गाली दे दी, गुस्सा कर लिया, नाहक किसी को कुछ कह दिया, दिल आज़ारी कर दी, तो सिर्फ भूखे प्यासे रह रहे हैं, बिल्कुल कुछ हासिल नहीं हो रहा। अच्छा, बहुत से लोगों का एक अमूमी तौर पे ख्याल होता है, जिस तरह भी आपने जिक्र किया नरमी करना, तो बहुत से खैर ख्वाही के मामलात भी होते हैं रोज़े के दरमियान। तो कोशिश करते हैं लोग रोज़ा गुजार के करें, बजाय इसके कि रोज़े की हालत में करें तो उसकी फ़जीलत ज़्यादा होगी या उसमें हमें सवाब ज़्यादा मिलेगा। यही काम है। आप जब ड्यूटी पर हैं तो फिर ऑन बने हुए,
جب آپ ریٹائر ہو گئے تو آپ مسجد کی اگلی صف میں آ کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں، تو جب وقت تھا آپ کے خدمت کرنے کا اس وقت آپ نے نہیں کی۔ اسی طرح جب آپ کو سہولت، ایک آدمی جوان ہے، محنت کر سکتا ہے، نہیں کر رہے، جب بوڑھے ہو گئے، گناہ کے قابل نہیں رہ گئے تو اب نیکی کر رہے ہیں۔ تو سمجھنا چاہیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں اور کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے۔ میری زبان نرم بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، غصہ کیا ہے؟ یہ حماقت سے شروع ہوتا ہے، ندامت پہ ختم ہوتا ہے۔ جی اکثر آپ ذکر کرتے ہیں لوگ طلاق بھی جو ہے غصے کی حالت میں ہی دیتے آتے ہیں نا سوال کرنے، یعنی حماقت سے، اور پھر بعد میں ندامت کہ یار میں اس وقت نرم بھی ہو سکتا تھا۔ اچھا، معافی چاہنے کو کسر شان سمجھیں گے، اس وقت آپ کی انا اور ایگو آ جائے گی۔ اور بچوں سے بھی آپ معافی چاہ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، بیوی سے بھی نہیں، جی وہ چاہے میں کیوں چاہوں۔ تو یہ جو آپ کی اکڑ ہوتی ہے یہ اسی وقت تک ہے جب تک پکڑ نہیں ہے، بالکل، اور جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس راستہ نہیں ہوتا۔ بالکل، تو انسان رہے، انسانیت نام ہے عمدہ اخلاق کا، اچھی طرح چیزوں کو ادا کرنے کا۔ انسانیت صرف گوشت پوش کا نام نہیں، ورنہ وہ تو جانوروں کے پاس بھی ہے۔ بالکل، تو ہمارے پاس عقل ہے تمیز کے لیے، ہم فرق کریں۔ اور رمضان آتا ہے ٹریننگ کے لیے، ہماری روحانی تربیت کے لیے۔ اگر ہم نے اس میں وہ سب کچھ کیا ہی نہیں تو پھر صرف یہی ہے کہ محروم رہیں گے۔ بالکل، اور جو رمضان پا کر اپنے آپ کو بخشش کے لائق نہ بنائے، اس کے لیے وعید کہتے ہیں جس میں ڈر سنایا گیا ہو۔ جبریل امین نے اس کے لیے رحمت سے محرومی کی دعا کی ہے، اور رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے۔ بالکل۔ کتنا سخت مقام۔ اچھا علم صاحب، ایک بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے افطاری کا، اور اس میں مجھے بچپن کا یاد ہے والدین جو ہے بیٹھ کے اس میں دعا کروانا اور اچھی بات کرنا، تو وہ آج جو ہے بڑا مسنگ ہے۔ اس پارٹ کو آپ مسنگ سمجھنے، یہ وجہ تو نہیں ہے جیسا آج ماحول کریٹ ہو گیا ہے؟ زندگی بہت تیز ہو گئی ہے، تیز رفتاری کی طرف، اس میں ویلیوز چلی جا رہی ہیں، اقدار ختم ہو رہی ہیں۔ پورا گھرانہ مل کے ایک دسترخوان پہ صرف رمضان میں ہی بیٹھ پاتا تھا، بہت کم گھروں میں، ہوتا ہے عید کبھی کبھی ڈنر پہ جمع ہو جاتے تھے۔ اب یہ کہ چونکہ دکانیں دیر سے کھولتے ہیں، دیر سے بند کرتے ہیں، تو اکٹھے نہیں کھاتے۔ رمضان میں کوشش ہوتی تھی لوگوں کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے، وہ ضرور کوئی محبت کی باتیں، اور روزہ افطار کرنے سے 5 منٹ پہلے دعا شروع کر دینا، بہت قبولیت کا وقت ہے۔ بالکل یہی میں چاہتا تھا، تو اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جو دعا ہم کرتے ہیں نا، اللہم انی لک صمت و بک آمنت، تو یہ افطار کے بعد کی دعا ہے، کھجور کھانے کے بعد کی دعا ہے۔ پہلے جو دعا کی جائے، اور اس میں یقیناً کوئی دینی بات کر لی، کوئی عقیدہ سیکھ لیا، کوئی اچھا واقعہ شیئر کر لیا، تو بچوں کی بھی تربیت ہوتی ہے۔ اچھا، ان کو ساتھ بٹھانے سے ویلیوز، بڑے چھوٹوں کی محبت، ایک وہ بھی تعلق، ایک دوسرے کو بڑھ کے پیش کرنا، بجائے اس کے کہ اپنی پلیٹوں میں۔ دسترخوان پہ بیٹھنے کے آداب تک اس میں ہوتا ہے کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا۔ علم صاحب ایک کالر ہیں، کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر آپ؟ الحمدللہ۔ جی منصور صاحب۔ سر علامہ صاحب سے وہ سوال یہ کرنا ہے کہ مجھے ہے گیسٹرک السر معدے کا اور تیزابیت ہے، ٹھیک ہے، تو تقریباً ہر 4 گھنٹے کے بعد جو ہے نا مجھے لازمی کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، اور اگر نہ کھاؤں تو پھر متلی آتی ہے اور پیٹ میں درد بھی شدید ہوتا ہے۔ سن 2007 سے جو ہے نا میں روزے نہیں رکھ پا رہا ہوں، تو مجھے یہ پوچھنا تھا سن 2007 سے لے کے یہ 24 تک میں مجھے اس کا کفارہ یا فدیہ کیا دینا ہوگا، اور اس حالت میں روزہ اگر چھوڑ لوں تو گنہگار تو نہیں ہوں گا؟ کیونکہ میری کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے نا، معدے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، متلی ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، بی پی بھی۔ تو ذرا مہربانی کر کے ذرا۔ ٹھیک ہے منصور صاحب، آپ کا سوال آ گیا، کوشش کریں گے جو آپ کی سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں تک ہو سکے اس کا جواب دیں، اور ایک عمومی جواب آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بریک کے بعد۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری کریں۔ بس بندوں سے پیار میں ہے۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں ہم اور ہمارا اسلام علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی کے ساتھ، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں روزہ اور ہماری ذمہ داری کے حوالے سے، مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ ہماری جو ابھی پرسنل لائف ہے، کارپوریٹ لائف ہے، یا آج کل کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے روزے کے دوران جو ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ
اور اسی سلسلے میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح روزے کو گزارتے اور ان کی حیات طیبہ سے روشنی لیتے ہوئے آج ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم روزے کے درمیان کیسے جو ہے عمل اختیار کریں جس سے یقینی طور پہ روزے کا جو اصل ہے جو ہے وہ ہم پا سکیں. جی علام صاحب. دیکھیں ہمارا یہ بڑی مشہور حدیث ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، لیکن جب مسلمان ہو گیا اب پابندی ضروری ہے. بالکل. اگر کوئی شخص روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ رہا یا جان بوجھ کر نہیں رکھ رہا تو دوسرے کے روزے کا احترام کرے. آپ کے ہاں یہ کہاوت ہے کہ اگر اچھا نہیں بول سکتے ہو تو چپ تو رہ سکتے ہو، کہاوت ہے. جی بالکل. تو وہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے دوسروں کا روزہ اس کا احترام کر لے. اب معاشرے میں جگہ جگہ پابندیاں سہ لیتے ہیں، ٹریفک کی سہتے ہیں، دوسری سہتے ہیں، تو دین کے معاملے میں کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لغو کلام، زبان کا غلط استعمال آپ کے روزے کو بیکار کر دیتا ہے. جھوٹ بولنا، تاجر حضرات ملاوٹ والی چیز بیچ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں جی بالکل خالص ہے، یعنی وہ ملک جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہیں، جہاں کے عمرہ کرنے والوں کی تعداد سال بھر میں دوسرے ملکوں سے زیادہ، مگر کسی جگہ دودھ خالص نہ ملے، چیز صحیح نہ ملے. کیا ہے یہ؟ تو ہم نام کے ہی مسلمان ہوئے. اچھا جی آپ بیچ کتنے کو رہے ہیں اور ساتھ میں فکر ہے کہ جی جماعت نہ چھوٹ جائے. منافع خوری کیا کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کیا کر رہے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے لیے، آقاؤں کے لیے، ان کے غلاموں کے لیے، سب کے لیے مثال بن کر دکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی کسی پر سختی کر رہا تھا اپنے غلام پر، فرمایا تو نے بھی کسی کو جواب دینا ہے. یقینی طور پہ. تو انسان کا احساس، رشتے احساس کے ہوتے ہیں، تعلقات احساس کے ہوتے ہیں. تو مسلمان ہونے کا احساس تو ہو، مسلمانی کچھ تو نظر آئے. اچھا ہم نے یہ سمجھا کہ مولوی حضرات ڈراتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ ان کا ڈرانا ہے، مزے کرو، دنیا جو ہوگا دیکھ لیں گے. جو نہیں آگے سے کہہ دیتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، دوزخ میں ہی جائیں گے نا. اتنے لفظ معاذ اللہ بولتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں، جبکہ معمولی سی تکلیف صحیح نہیں جاتی. آپ کے سر میں درد ہو، اللہ ٹھیک نہ کرنا چاہے تو آپ کو کوئی دنیا کی چیز اچھی نہیں لگتی. اب نہ کسی سے بات کرنا، نہ ملنا، نہ کھانا. تو انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور یہ روزہ کس لیے ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگاری ملے. تو یہ ہماری بھلائی کے لیے آیا تھا. اس سے ہم نے روح کے اندر اور اپنے نفس کے اندر جو چیزیں غلط داخل کر لی ہیں ان کو نکالنا ہے. آسانی بھی کر دی، شیطان کو قید کر دیا. اب اپنے نفس کی خود اصلاح کر لو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر اس کے حالات پڑھے تو وہ یوں لگتا تھا کہ رمضان میں ان کو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں. حالانکہ تجارت کرتے تھے، وہ تجارت میں بھی نرمی، چیزوں کے ریٹ کم کرنا، نرخ کم کرنا ہمارے ہاں بڑھائے جاتے ہیں. جبکہ پوری دنیا میں غیر مسلموں کو دیکھ لیں، ان کے ایسے جب اوکیزن آتے ہیں مذہبی تہواروں پہ ایسا ہوتا ہے، کم کرتے ہیں، ہمارے ہاں بڑھائے جاتے ہیں. یعنی عجیب مزاج ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اور آخری عشرے کے حوالے سے دیکھے تو فرمایا جیسے کمر کس لو، یعنی اب کچھ نہیں، آخری عشرہ ہے، اللہ سے بخشش لینی ہی لینی ہے، اس قدر محنت کرنی ہے. تراویح نہیں پڑھتے ہمارے ہاں، فرض نمازیں کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے پڑھتے ہیں، اکثر لاپرواہی ہے ان کی. اچھا جی سحری نہیں کریں گے، پہلے سو جائیں گے کہ مجھ سے نہیں اٹھا جائے گا، تو لازمی بات ہے فجر نہیں پڑھیں گے. تو پھر آپ کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کیا ملا؟ نہیں جی اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ نیتوں کا حال جانتا ہے. تو حکم بھی اللہ ہی نے دیے ہیں. بالکل، جو نیتوں کا حال جانتا ہے حکم بھی اسی نے دیے ہیں، اور بتایا کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی طرح قبولیت ہوگی. اب ہوتا کیا تھا؟ اب لازمی بات ہے مدینہ منورہ کی اگر آپ بات کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود. وہاں پر صحابہ کرام جو نبی پاک کے تربیت یافتہ،
ماحول میں کیا گنجائش تھی کہ کوئی خرابی ہوتی. مگر یہاں حکمرانوں کا حال عجیب، کتنے روزہ رکھتے ہیں کتنے نہیں رکھتے. اپنے آفس میں کیا ماحول رکھتے ہیں، آفیسر کے لیے پیون کو حکم ہے کہ اس کو جناب کھلاتے پلاتے رہو. وہ مجبور ہے، حالانکہ روزے سے ہے مگر وہ مجبور ہے. تو یہ چیزیں جب آتی ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم رمضان کی قدر نہیں کر رہے، اور یہ رمضان کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا ان لوگوں کی جس نے اس کا احترام کیا ہوگا اور اس کی قدر پہچانی ہوگی. تو لازمی بات ہے جنہوں نے نہیں کی ہوگی ان کی شکایت بھی ہوگی. بالکل اسی تو طرح. وہ اس وقت کیا کریں گے؟ بالکل. چلو ہم سب بریک سے قبل ایک کالر تھے، ان کا دوبارہ ایک ریمائنڈر بھی آیا کہ اس میں سن لیجئے، حکم ہے کہ مریض اور مسافر یا وہ عورت جو حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، یا ڈیلیوری کے بعد اس کیفیت میں ہو دودھ پلانے والی، ہر وہ شخص مسلمان جس کے اندر کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ روزہ رکھنے سے وہ بیماری بڑھے گی، وہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا، یا اس روزے سے اس کی عقل زائل ہو جائے گی، کوما میں چلا جائے گا، یا اس کی وجہ سے اس کو تکلیف اتنی بڑھ جائے گی کہ اس سے برداشت نہیں ہوگی، ایسے شخص کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. کب تک؟ جب تک صحت پالے اور پھر قضا کر لے. اور اگر شیخ فانی ہے، اس کی صحت نہیں ہوتی درست اور وہ اس حالت میں نہیں آتا، تو پھر وہ فدیہ دے گا ہر روزے کا. انہوں نے کہا تھا یہ پتہ نہیں کتنے برسوں سے، 2007 کتنے برسوں سے نہیں، تو ان کو ہر روزے کا فدیہ اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہوگا. اور اگر صحت ہے تو روزے رکھ لے، نہیں رکھ سکتے ہیں تو فدیہ دینا ہوگا. یہ معافی نہیں ہے، کفارہ جان بوجھ کر چھوڑنے پہ یا توڑنے پہ ہوتا ہے. بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہے تو فدیہ اور قضا ہے. جی علامہ صاحب، ابھی ہمارے پاس چند منٹ ہے بریک سے، میں چاہوں گا ان دونوں باتوں کو بھی آپ ڈسکرائب کر دیں. ایک تو کفارہ آج کے دور میں کیا ہوگا، کیونکہ پیسوں کے حساب سے، کھانے کے حساب سے، اور فدیہ کیونکہ جس طرح ہم زکوٰۃ میں کرتے ہیں نا اس زمانے کے حساب سے لے کے آنا، تو یہ فدیہ بھی اس زمانے کے حساب سے ہوگا یا پھر جو آج چل رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں، اس شخص نے اگر اس وقت روزہ چھوڑا، اس کو چاہیے تھا کہ اس کو فوراً وہ عید کے بعد دے دیتا. رکھ نہیں سکا، قضا نہیں کر سکا، صحت اس کے بعد بھی ٹھیک نہیں رہی، روزانہ ایسی رہتی ہے، تو اب وہ دے. ٹھیک ہے. کم سے کم عام آدمی، کلرک ہے، مزدور ہے، مگر اتنا کماتا ہے کہ صاحب نصاب ہے، تو وہ 2 کلو آٹا ایک روزے کا فطرے کے برابر کم از کم، ورنہ 4 کلو جو، ورنہ 4 کلو کھجور، یا 4 کلو کشمش حیثیت کے حساب سے. اب اس زمانے میں کیا قیمت تھی، آج کیا قیمت. لیکن ہمارے ہاں بیماری یہ ہے کہ بڑے لوگ بھی عام آدمی والا فدیہ یا فطرہ دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دے، ایک شخص جو ہے وہ تندور سے روٹی لے کے وہیں پر کھا رہا ہے، اور ایک شخص کی ٹیبل پہ 4 ڈشیں ہیں، طرح طرح کے برتن ہیں. تو اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ جہاں کہیں دکھاوا ہو وہاں بڑھ چڑھ کر میری طرف سے اتنا اعلان کریں، اور جہاں دینا چاہیے وہاں کنجوسی کرتے ہیں. حالانکہ کوشش کرے کہ زیادہ دے. تو جو شخص فدیہ دے گا وہ ایک فطرے کے برابر اپنی حیثیت کے حساب سے. اور کفارہ جو ہوتا ہے وہ 60 مسکینوں کا کھانا، اس میں یا 60 روزے رکھے پیدر پہ، اس میں عید نہ آئے درمیان میں، ایسے دن نہ آئے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مسلسل 60 روزے رکھنے، ایک ناغہ نہیں ہونا. اب اس کی حیثیت لگا لے وہ، تو ہمارے ہاں اخبار میں، فیس بک پہ اس کے آ جاتے ہیں، اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ کتنے رکھنے ہیں. ابھی تازہ جو اناؤنس کیا گیا ہے اس سال کا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کتنا اناؤنس کیا گیا ہے، تاکہ اس کے حساب سے وہ دیکھ لیں اور ادا کریں. اگر ان کا یہ حیثیت نہیں ہے، بالفرض وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا نہیں دے سکتے، تو پھر ان کو یہ ہے کہ اللہ سے معافی چاہنی ہوگی. اس میں یہ بتایا گیا ہے اس سال کا کہ کم از کم 300 روپے کم سے کم فطرہ اور فدیہ. اگر وہ جو کے حساب سے دے گا تو 600 روپے، کھجور کے حساب سے دے گا تو 2400 روپے، کشمش کے حساب سے دے گا تو 4400 روپے.
ایک دن کا فدیہ ایک دن کا فدیہ۔ یا فطرہ، اور پورے ماہ کا فدیہ 300 روپے کے حساب سے 9,000 ہو جائے گا، اور جو کے حساب سے 18,000 ہو جائے گا، کھجور کے حساب سے 72,000 ہو جائے گا، اور کشمش کے حساب سے 1,32,000۔ توڑنے کا کفارہ 18,000 روپے ایک روزہ توڑا آج کے حساب سے۔ جی، جو کے حساب سے 36,000، اور کھجور کے حساب سے 1,44,000، اور کشمش کے حساب سے 2,64,000۔ کافی بڑی۔ اسی طرح پھر کوئی قسم توڑتا ہے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے، وہ اس کو دینا ہوتا ہے 10 مسکینوں کا کھانا، تو وہ اسی 3,000 اور وہ 6,000، 24,000 اور 44,000۔ تو یہ آسان کیا ہے، لیکن دیتے وقت حیثیت ہے اور کم دے رہا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہاں نوٹ نہیں ہو رہا۔ ایز سون ایز پاسبل اس کو دینا ہوگا۔ علامہ صاحب ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا، اور کوشش کریں گے اس پہ تھوڑی سی میری 1-2 سوال اور رہ گئے ہیں کہ آج کل لوگ اس میں بھی بہت زیادہ ڈیلے کر رہے ہیں، مطلب لاسٹ ایئر کا نہیں دیا اور نیکسٹ اس کے اوپر ڈیو ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام جاری ہے اور ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اس سوال کے حوالے سے جو رہ گیا ایک پہلو اس پہ گفتگو کریں گے۔ بس بندوں سے پیار میں ہے۔ جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں ہم اور ہمارا اسلام علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کے ساتھ۔ ہم اس پروگرام میں مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں، اور میں آپ کو ایک بار اور ریمائنڈ کراتا چلوں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کی لائیو کالز بھی لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص موضوع پہ ہم گفتگو کریں اور آپ کے کچھ سوالات ہوں تو وہ بھی ہم لائیو کالز کے تھرو آپ سے پروگرام کے دوران ہی سنیں گے، اور اس کا جواب بھی کوشش کریں گے پروگرام کے دوران ہی دیں۔ اور نمبر جو ہے آپ کی اسکرین پہ موجود ہے، کوشش کریں کہ پروگرام میں جو بھی موضوع چل رہا ہے اسے ریلیونٹ کویشچن کریں تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو۔ علامہ صاحب، بہت اچھا ایک پہلو آپ نے سامنے لایا، کفارے کے حوالے سے، فدیہ کے حوالے سے، فطرانے کے حوالے سے، تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ میں بہت ٹائم سے اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ بہت اس حوالے سے نوجوان، کیونکہ اب دیکھیں جو پرانے لوگ تھے وہ اب ریٹائرمنٹ کی طرف جا چکے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد میں 70% لوگ جو صاحب نصاب ہوئے ہیں نئے وہ نوجوان نسل ہے ہمارے ملک کی، تو ان کو ان مسائل کے بارے میں یقینی طور پہ اتنی آگاہی نہیں ہے۔ یہ فطرانہ، فدیہ اور یہ کفارہ، یہ کس کو دیں؟ پہلا حق کس کا ہے؟ آج کل تو یہ نارملی روٹین ہو گیا کہ اپلیکیشن کے تھرو اداروں کو دے دیا جاتا ہے، تو پہلا حق کس کا ہے اور کتنی ہماری ذمہ داری ہے وہ حقدار تک پہنچانا؟ قرآن کریم میں ذوی القربا، جو آپ کے قریبی رشتہ دار، ان کو دینے کا دگنا ثواب۔ کیا بات ہے! ایک رشتہ نبھانے جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، بالکل، اور دوسرا آپ کو ان کی مدد کرنے کا ثواب۔ آپ کے سگے رشتہ داروں میں جو مستحق ہیں، آپ نے سب سے پہلے ان کو دینا ہے، بشرطے کہ وہ ایمان والے ہوں، ایمان والے، عقیدے کے صحیح ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ کے تھوڑے سے فاصلے کے رشتہ دار، ایک تو ہے نا ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے قریبی رشتہ دار، اس کے بعد پھر کزنز آ جاتے ہیں، کزنز کے بعد سیکنڈ کزن آ جاتے ہیں۔ تو پہلے اپنے رشتہ دار، اس کے بعد پڑوسی، آپ کے نیبرز، مسلمان ہونا شرط ہے، اس کے بعد پھر آپ کے محلے میں، پھر اس کے بعد آپ کے شہر میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تمام پوری امت میں آپ چاہیں۔ رقم بتا کے دینا ضروری ہے؟ نہیں جی، آپ ان کو تحفہ کہہ کے، عیدی کہہ کے، بچوں کا خرچ کہہ کے دے سکتے ہیں، نیت وہی ہوگی، یہ فطرہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، نیت ضروری ہے، کہنا ضروری نہیں ہوگا۔ کفارے کا مطلب ہوتا ہے مٹانا۔ یہ جو اریزر آپ پینسل کے بعد استعمال کرتے ہیں، عربی والے اس کو کفارہ کہتے ہیں کیونکہ اس سے وہ مٹا دیتے ہیں۔ تو کفارہ جو ہے وہ بھی زکوٰۃ ہے، وہ بھی سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے۔ آپ کے سگے بہن بھائی، آپ کے خالہ، چچا، پھوپھی وغیرہ، یہ قریبی رشتہ دار، ان کا حق سب سے پہلے ہے۔ ماں باپ کو نہیں دیں گے، اولاد کو نہیں دیں گے، جو زکوٰۃ کے حوالے سے ہوتا ہے، اس میں ان کا سب سے پہلا حق ہے، اور ہم انہی کو نہیں دیتے جہاں سمجھتے ہیں تھوڑا سا نام ہوگا ان کو دیں گے، اداروں میں دے دیتے ہیں اور جان چھڑا لیتے ہیں۔ اچھا، اداروں کے بارے میں کنفرم ہو کہ وہ مسئلہ جانتے ہیں، صحیح استعمال کرتے ہیں، مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، تملیغ کا مسئلہ جانتے ہیں یا نہیں، ورنہ ادا نہیں ہوتا۔ اور پچھلے دوروں میں جو دے دی وہ دوبارہ دینا پڑے گی۔ اگر آپ نے صحیح جگہ نہیں دی ہے، غلط جگہ گئی ہے، تو آپ کی ادا نہیں ہوئی۔ بالکل۔
وہ آپ کے ذمے رہے علامہ گی. صاحب اس پہ بات کریں گے. ایک کالر ہے, میں ایک اور بھی اس میں سوال لوں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسز زاہد سوال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری پہلی دفعہ کال ملی ہے جب سے یہ پروگرام لگ رہے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ. اور میں جو ہے وہ مولانا صاحب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے بچی کی جہاں شادی کی ہے وہ اس کا ہسبینڈ جو ہے نا بہت بالکل خیال نہیں کرتا, کوئی خرچہ نہیں دیتا اور بس سارا وقت 24 آور کام کرنا ہے. تو وہ میری بچی بہت مطلب پریشان ہے, بہت روتی ہے کہ بالکل ملازموں کی طرح بیہیو کرتے ہیں. تو اس کے لیے پلیز میں چاہ رہی تھی کہ مجھے کچھ بتائیں آسان سا جس سے ان کے دل میں کوئی رحم آئے اور وہ خیال کریں. ٹھیک ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ہم سب ان کے سوال کے جواب سے پہلے میں ایک تو بہت سے لوگ کہتے ہوتے ہیں رشتہ داروں میں بھی سادات چل رہے ہیں, سارے تقریباً سادات ہیں, تو پھر اس میں دوست احباب کی جانب زیادہ بہتر ہے دیکھا جائے. سید جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی نسلی اولاد ہاشمی سید, ان کو زکوٰۃ نہیں دیتے کیونکہ یہ مال کا میل ہے. لیکن وہ اگر مستحق ہیں تو ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. ان کے لیے دوسرے پیسے, اگر آپ کے پاس دوسرے پیسے بھی نہیں ہیں اور وہ مفلوق الحال ہوئے ہیں ظاہری طور پر, تو آپ نے ہیلہ شرعی کر کے ان کو دینا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کو خالی نہیں چھوڑنا, بالکل, کیونکہ خمس کا نظام آپ کے ملک میں نہیں ہے جو قرآن نے آپ پر کیا ہے. سادات کتنی سید لڑکیاں ملازمہ بنی ہوئی ہیں, خادمہ بنی ہوئی ہیں, خیال نہیں کرتے. تو ان کے لیے خمس ہونا چاہیے سرکاری طور پر, لیکن اسلامی جمہوریہ میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں. یہاں پر غیروں کی مدد کے لیے, آپ کے کھیلوں کے لیے ہے, لیکن جو ہیں اصل جن کو دینا چاہیے ان کے لیے نہیں ہے. تو ان کو خالی نہ چھوڑا جائے. ٹھیک. اگر آپ کے پاس دوسرا صاف پیسہ نہیں ہے تو آپ ان کو ہیلہ شرعی کر کے دیں. کفارہ کی ایک چھوٹا سا کفارہ رمضان میں ہی دیں گے یا اس کی کوئی ٹائم لمٹ ہے؟ فطر آپ پہلے روزے کو بھی دے سکتے ہیں, آپ عید کی نماز سے پہلے دینا ہے تاکہ لوگوں کو مل جائے, وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں خوشیوں میں. اگر آپ کفارہ شروع میں دے دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں اور آپ دے دیتے ہیں, تو پہلے بھی دے سکتے ہیں, ورنہ اگلا رمضان آنے سے پہلے ضرور دے دیں. دیر کرنا گناہ ہے, پتہ نہیں آپ نے کسی کو بتایا ہے یا نہیں, وہ آپ پر رہ نہ جائے. یا تو واضح کر دیں, بتا دیں, ورنہ یہ ہے کہ خود دے دیں, اچھا ہے, دیر نہیں کرنی واجب الادا ایک طریقے سے. بالکل. ایک مسئلہ کر دوں میں, جی بچوں کو روزہ رکھوانا, کیونکہ کفارہ یا فدیہ اس میں کیا ہوگا, 10 سال کی عمر ہو گئی بچے کی, ٹھیک ہے, 8 سال کی عمر سے رکھوانا شروع کریں اگر اس کی صحت ہے, تاکہ اس کو عادت ہو جائے. ایک بار رکھوایا 2 دن کے وقفے سے, پھر 10 سال کی عمر ہوئے تو اب آپ رکھوائیں اور اس پہ زور دیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ 10 سال کی عمر کا بچہ ہے اور روزہ نہیں سہ سکا, ٹوٹ گیا ہے, اس کی قضا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا کفارہ بھی نہیں ہے. بڑا ہو گیا, سمجھدار ہو گیا, تو اب ہوگی, اس نے بھی کفارہ دینا, اس میں کفارہ, اس کی جانب سے اس کے بعد. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا. 2-2.5 منٹ ہمارے پاس موجود ہے. خاتون کا جو سوال تھا کہ وہ کوئی جی, وہ لوگ جو اپنے لڑکے بیاتے ہیں, ماں ہو یا باپ ہو, دوسرے کی لڑکی لاتے ہیں, اگر اس سے اچھا سلوک نہیں کرنا چاہتے تو نہ بیائیں, کسی کام والی کو لے آئیں. اگر لڑکے کو بیاتے ہیں, لاکھوں روپیہ کر کے خرچ کر کے دھوم دھڑکے سے دوسرے کی بیٹی لاتے ہیں, تو اس کا حق پہچانیں. وہ بھی کسی کی آنکھ کا تارا ہے, وہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے. اپنی بیٹی کے لیے کیا چاہتے ہیں وہی دوسرے کی بیٹی کے لیے چاہیں. اگر اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ آپ کا وقت گزر جائے گا, آپ جواب دہ ہیں, آپ کو اس کی سزا ملے گی. جو بیویوں سے بدسلوکی, حضور نے فرمایا خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہتر کون ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے, بیوی بچوں کے لیے بہتر. تو وہ کثرت سے یا ودودو پڑھے, یا ودودو اللہ کا نام ہے, کثرت سے پڑھے کہ یا اللہ ان کے دل میں میرے لیے نرمی محبت ڈال دے, اور ساتھ میں صبر کرے, اس کا صبر جو ہے اس کے کام آئے گا. اور جو ظلم کر رہے ہیں وہ توبہ کریں. کاش کہ یہاں پر اسلامی حکومت ہو, اسلامی قوانین ہو, تو ایسے لوگوں کو سزا دی جائے. بہرحال
اللہ کرے کہ جو لوگ بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں وہ بھی اچھا سلوک کریں. بالکل علامہ صاحب، یقینی طور پہ پروگرام میں آگے بھی گفتگو رہے گی، اور کل کا ٹاپک آج ہی ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم کل زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. پروگرام اپنے اختتام کی آج جانب. میرے والد صاحب کے بلا بالکل، کا سالانہ یوم ولادت 2 رمضان، اور کل 3 تاریخ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال. تو ہو سکے تو لوگ ان کی بارگاہ میں ضرور ہدیہ پیش کریں. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ آئندہ نشستوں میں بھی جاری و ساری رہے گا. جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. بس بندوں سے